میرے محترم سامعین، آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے یا کسی مرد کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور بالخصوص پھر وہ صاحب اولاد بھی ہیں، تو ان کے لیے دوسری شادی کا نام لینا اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صاحب اولاد ہے، وہ دوسری شادی کا نام لیتا ہے تو اولاد بھی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تو میرے محترم، ہم اس کو دیکھیں قرآن و سنت کی نظر سے کہ کیا دوسری شادی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یا دوسری شادی واقعتاً عیب ہے۔ تو میرے محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو نکاح کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو منع ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ چاہے شادی شدہ ہے یا شادی کے بغیر ہے، اگر اس کو ضرورت ہے، شادی کے اوپر قدرت ہے، حقوق زوجیت کی طاقت موجود ہے، تو اس کو شادی کرنے کی آگے اجازت ہے۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو چکا ہے، اب وہ دوسرے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرتا رہے۔ تو ہمیں نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی عورت نہیں ہے وہ مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے۔ یعنی جس آدمی کی بیوی نہیں ہے وہ آدمی تو مسکین ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بھی مسکینہ ہے جس کا خاوند نہیں ہے، اور یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، کیا اگر اس کا خاوند نہیں پھر بھی وہ مسکین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے اس کے پاس مال ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، اگر خاوند نہیں ہے تو وہ عورت مسکینہ ہے۔ اور اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورت کے لیے 2 چیزیں ہی بہتر ہیں، یا وہ خاوند کی آغوش میں رہے یا قبر میں۔ یعنی ایک عورت بے نکاحی، اس کے لیے یہ زندگی بہتر نہیں ہے، اس کے لیے یہ زندگی بہتر ہے کہ وہ کسی خاوند کی آغوش میں رہے، یا پھر ان عورت کے لیے قبر ہی بہتر ہے۔ اور اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو ان کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلے نا کہ تیری زندگی کی صرف 3 دن باقی ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ چیز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کسی بندے کو نہیں پتا کہ مجھے کس سرزمین پہ موت آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ لیکن فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چلے کہ صرف 3 دن باقی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اللہ کے حضور جب جاؤں تو میں شادی شدہ ہوں، اگر میری بیویاں فوت ہو جائیں یا کچھ ہو جائے تو میں چاہوں گا کہ ان 3 دنوں کے اندر بھی میں نکاح کر کے جاؤں۔ تو میرے محترم، ہمیں قرآن و سنت سے یہی سبق ملتا ہے کہ نکاح کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، چاہے وہ صاحب اولاد ہو یا صاحب اولاد نہیں، اگر اسے ضرورت ہے تو وہ آگے شادی کرے۔ نمبر 3، معاشرے کے اندر ہم آج نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ بات تو ملتی ہے کہ اور اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دوسری شادی کو بڑا عیب تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اب ہم معاشرے میں جب جائیں گے تو کس نظر سے جائیں گے اور کس انداز میں جائیں گے، لوگ کہیں گے جی آپ کے بابا کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، 55 سال ہو گئی ہے اور انہوں نے اب شادی کی ہے بڑھاپے کی عمر میں۔ حالانکہ اگر دیکھیے تو بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی تو ایک ضرورت ہے نا، جو خدمت عورت کر سکتی ہے خاوند کی وہ نہ ماں کر سکتی ہے، نہ بہن کر سکتی ہے، نہ بیٹی کر سکتی ہے، نہ بیٹا کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، جس کا خاوند فوت ہو جائے عورت کا، یا جس مرد کی بیوی فوت ہو جائے،
اگر وہ حقوقی زوجیت پہ قادر ہے تو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ باقی رہی بات یہ معاشرے کی غلط فہمی، یہ اس بات کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ آپ قرآن و سنت کے مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں اور شادی کر لیں۔ انشاءاللہ یہ چند دن ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، آپ آنے والی زندگی کی مشکلات سے بچ جائیں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على